اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مکذبین کی اطاعت نہ کریں. سورہ قلم. جو لوگ بھائی اس کو چلا دیں یار، جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی. اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص. لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں، وہ کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو، آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو، تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کیا کریں. وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا، بڑا قیمتی لاکٹ تھا. اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے، اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو. لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے، تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے. اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو، خوبصورت سا پیالہ رکھو، بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو، بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لاکٹ بھی آ جائے گا. لائٹ آف کر دی گئی. پہلے تو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، رونا دھونا کیا گیا، بھائی اللہ خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو. تو لائٹ بجھا دی گئی. لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے. صحیح. لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے. تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں، کچھ نہیں بھی تو ہیں نا، بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں، جو برائیاں نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف. ڈر ہوتا ہے یار، جانا تو ہے نا قبر میں. تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو. اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے. وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا، ہوتا ہے تو ایسے کمزور. تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی؟ وہ تو پیسہ، شہرت، عزت، صحت، یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا آپ کو. عزت، پیسہ، شہرت. ہم جب چھوٹے تھے، حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے، تو اہل اللہ کی، ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. انسان کو زیادہ دولت، پلاٹوں، جائیداد، یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. کام کرتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے، تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے، وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، بیگم یہیں کرسی لے آؤ، یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں، یہیں چائے پیتا ہوں، یہیں مطالعہ کروں گا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا بھائی نکلو. تو ضرورت تو ہے دنیا کی، ہر شخص کو ہے، پیٹ اللہ نے لگا دیا. عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے، عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے. صحت تو بہت ہی ضروری ہے، وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں، اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو، لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں. دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے. سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک
تو دماغ میں ہوتا ہے, میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا, کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری, دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا, دل میں سکون, دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے, یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے, دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے, اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں, ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا, اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے, میری بھی فی الحال وہی مراد ہے, تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے, دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے, دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا, تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے, خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں, تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے, دل. تو پتہ یہ چلا, دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے, ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا, جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو, کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو, وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے, گاڑی مل جائے, مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا, وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا, اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے ان کو مالی وسعت دی, وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی, تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے, ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک پراٹھا سب کو ملا, یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے, اس وقت غربت تھی, اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں, کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی, جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی, جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے, اکثر سیاستدان, سارے نہیں, یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو, ان کو سیخ کباب کھلا دو, ملائی کیا, یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے, آپ نے کباب بھی کھا لیے, پراٹھے بھی کھا لیے, آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی, بریانی بھی کھا لی, برگر بھی کھا لیا, پیزا بھی کھا لیا, ایسی ایسی خوراکیں, ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں, جاپنیز ڈشیں آپ نے, جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں, یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے, بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو,
یہ چائنا پٹی، یہ تو غریبوں کی کرپشن ہے. وہ زیادہ ہے کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي. ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے, اور پتہ ہے کبھی بھی, یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں, کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو. یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے مشاہدہ بھی ہے, اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو وہ دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتہ ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے, اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے, ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بنگلہ چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا, میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے, آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے, ہوتے 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 مر جاتا ہے. اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا, اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو, وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا, شوگر, بلڈ پریشر, ڈائلیسس پہ آ گیا, وہ سارے غم, بچیوں کی شادی, بیٹوں کی شادی, وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کسی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو ڈائلیسس پہ ہوں, کوئی کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا, اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے
ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے, وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا کچھ دنوں میں, پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس, ٹھیک ہے نا, ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا, تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر, تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو, یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا, آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے, اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم, اور جس کے کمال, جس کا جمال اتنا زیادہ ہو, لامحدود ہو, کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں, اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہیں, رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں, تو ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے, دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے, چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا, تو آپ کہو گے نا تم بیوقوف ہو, تم نے کس چیز سے محبت کی ہے, کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے, وہ یہ دلائل, آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار, اچھا بھلا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا, بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے, دل پہ کس کا قابو ہے. یہ ڈائلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے. بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے, شرابیوں کا, کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی, بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا, تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں, کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے, کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے, انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا. تو فوراً کہتے ہیں, فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی 2 قسمیں, ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے, ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے. تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے, میرا یہ بنگلہ, میری یہ گاڑی, وہ فلاں کی گاڑی, میں امریکہ جماعت گئی تھی, وہاں تو لوگوں کی, دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں, غریب آدمی دبئی چلا جائے نا, وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے. ابھی یہ کیا ہے, یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے, وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی 2 قسمیں, مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا, ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا, اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے, مٹی میں. تو باپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا, جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے, اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر, ذاتی گھر, میری دیوار, میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی, کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں, پلاٹ بھی خریدیں, آپ گھر بھی بنائیں. یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے, خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی, اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان.
وَلَن يَمْلَأَ فَاهَا إِلَّا التُّرَابُ. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہیں. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس, مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ وینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے ایک دو اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے دو پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے دو کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے, وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو, کوئی $5 ارب پی گیا, کوئی $2 ارب پی گیا, تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی $5 ارب کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا, وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ, نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاست دان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ تو صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا وہ, لیکن نیا نیا ہوا. تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے, میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے ہیں, میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت, غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی ابھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو
میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا, تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمایا جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ ہے چھوٹنے والا, تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے. آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا؟ پڈا کر لیا, گالی دے دی, او گریبان او گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی, وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا, وہ تو نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا. آپ نے پڈا ایسے آدمی سے لے لیا, آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ, آپ تو سفر میں جا رہے ہو, آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے, جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پھڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, بھر ایک سے پھڈا کیوں کریں بھائی, رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل دیکھ نکال کے اس کو پکڑا دو کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے, یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے, اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے, اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے, یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہا ہے یار؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. کہہ گئے تمہارا ہیڈیک ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ. تم کراچی کے ہو, میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا تم ملتان کے ہو, میں لاہور کا ہوں, کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے, دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں, مجھے راضی کرنے میں, تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں, جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے, یہ صرف ڈائلاگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے. ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے, پھر جو ہیروئن چی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی, چرسی کو چرس سے ہو گئی, تو بہت اچھا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ تو دل انسان کے اختیار میں ہے, جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں, کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے, جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے, لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب سنیں, یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب آپ کو پتا تھا اس کا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, یہ الگ جائے گا, میں الگ جاؤں گا, تو آپ کو اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی افورڈ کر سکیں آپ. تو یاد رکھو, دولت,
عزت, صحت, شہرت, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا یہ؟ کیا بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا جو بڑے بڑے بلڈر ہیں, بلڈنگ بنانے والے, وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں, وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو, اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی, اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب, اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50, بہت زیادہ 55. اس کے بعد ڈائلیسس, وہ چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے, اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا. تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر, تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے. بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے, ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ, اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم پرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں, ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے, دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست, شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں, جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے, اتنی محبت ہو, چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت, زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو. چھن گئی تو چھن گئی. کہتے ہیں گاڑی چھن گئی. ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی. وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر, تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر. تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا, بھائی تکافل کروا لوں؟ میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے. بعض علماء, بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی. وہ بڑے دیندار تھے. انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں, مسائل آپ سے پوچھتا ہوں, تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا, میں نہیں کرواؤں گا تکافل. 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی. وہ بیچارے انہوں نے نئی شو روم سے نکلوائی بھی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے. کہیں گے مروا دیا مولوی صاحب نے. تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے, کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے. لیکن دیندار دیکھو, نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی, کوئی لکیر نہیں, ہنس کے ملے, مسکرا کے ملے, کہہ رہے ہیں یار چھن گئی. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا, جو ان کی جو رائے تھی, تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی. صبر کیا انہوں نے, تو کوئی پریشانی نہیں. بھائی بس کہتے ہیں یار دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دین کی برکت ہے. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں, ڈپریشن کے مریض, اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے, اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے, لیکن ٹینشن نہیں لیتے. یار بس کھانے کو مل رہا ہے نا, روٹی مل رہی ہے, سونے کی جگہ ہے, بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اور دے دے گا, تو ٹینشن نہیں لیتے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی, کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے. تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے؟ خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی. اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا, آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے, آ جاؤ. وہ مل گئی دوبارہ. تو ہاں وہ تو مایوس ہو چکے تھے. میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے, اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ, وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی. تو خیر جو ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے, آخرت کی.
میرا آخرت میں بنے گا کیا، بس. اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ، وہ کیا ہے، جمع لہ شملہ، تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا، آپ کی ختم کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے. یہ فائدہ ہوگا دنیا میں، کام بھی بنیں گے، سب کچھ ہوگا، کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ. اور سکون ایک الگ، وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے. تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے. دنیا سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. میں جلدی سے واقعہ سنا کے فوراً ٹاپک پر آتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت سے جب ہم یہ سنا کرتے تھے نا، بار بار میں کہتا تھا کہ اللہ والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہو جائے. تو حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن وہاں بیٹھ کے پیسے ویسے کی چاہت ختم ہو جاتی. حالانکہ حضرت کی گاڑی ایسی تھی، کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ایسی گاڑی میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے یہاں. لیکن یہ کہ محبت نہیں تھی. وہ نقصان ایک دفعہ بہت کروڑوں روپے کا حضرت کا نقصان ہوا تو کچھ بھی نہیں، آرام سے رات کو سوئے. آپ کو پتہ ہے صدر ضیاء کے دور میں الائنس والے آئے تھے اور ان کے مزاربت کا کام شروع کیا تھا، تو لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے غائب ہو گئے تھے وہ. تو اس پہ جن لوگوں کا نقصان ہوا نا، کوئیوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، کئی برین ہیمریج سے مر گئے. تو ہمارے حضرت کا بھی بہت بڑا پیسہ اس میں ڈوب گیا تھا. تو حضرت کو تو کچھ بھی نہیں، حضرت نے ایسے ہاتھ جھاڑا، چلو ویسے بھی مسافر خانہ ہے، مرنا تو ہے، کھانے کو تو مل رہا ہے نا بس. تو جب حضرت کو اطلاع ملی نا، فلاں کا بھی انا للہ ہو گیا. اب دیکھو اللہ کے بندو، تمہیں روٹی مل رہی ہے یار، تم سونے کی، تم سے گھر کسی نے نہیں چھینا. چلو ذاتی گھر نہیں تو کرائے کا تو ہے نا. طبیعت سے دوپہر کو بھی سوتے ہو، رات کو بھی آرام سے آ کے سوتے ہو، صبح اٹھتے ہو، پھر ناشتہ کرتے ہو، نکلتے ہو. یہ تو لائف تو یہ ہے، ساری چیزیں تو مل گئی آپ کو. اور اے بھائی یہ جو بڑی بڑی نعمتیں، یہ روٹی ہے سب سے پہلے. کیونکہ بھوک دیکھی نہیں ہوتی نا، اس لیے وہ ایسے مزے لگ گئے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک کا پتہ نہیں ہوتا بھوک ہوتی کیا ہے. بھوک کے وقت روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت، پیاس کے وقت پانی مل جائے بہت بڑی نعمت. تو جن کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بار بار نعمتوں کا سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اللہ تو نے مجھے رات کا کھانا بھی دے دیا، صبح کا ناشتہ بھی دے دیا. حالانکہ 2 وقت کا کھانا ضروری ہے، 3 ٹائم کا کھانا تو ویسے ہی موٹاپا پیدا کرتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے مجھے ناشتہ بھی کھلا دیا ہے، اللہ تو نے مجھے لنچ بھی دے دیا ہے، اللہ تو نے شام کی چائے بھی دے دی. اس میں ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ میں نے کئی دفعہ سنا چکا ہوں نا مفتی صاحب سے، جو ہم نے لطیفہ سنا ہے، اللہ ڈبو کے کھانے کے مزے بھی تو نے ہمیں دے دیے. اور بھائی اب چھن گیا، ادھر ڈوب گیا، ادھر ڈوب گیا. یہ تو گریبیاں ہیں. گریبی نہ ملے کوئی ٹینشن میں آتا ہے. بھائی آپ ہوٹل میں گئے، بیرے سے آپ نے کہا یار ایک نہاری لے کر آؤ، وہ لے آیا، آپ نے خوب ڈبو کے سرید بنا کے کھایا. اس میں آپ نے کہا سر وہ پیٹ بھر گیا، کھانا کھا لیا، گریبی. اس نے کہا یار سر آپ لیٹ آئے ہیں، گریبی ختم ہو گئی. آپ ٹینشن میں آؤ گے، ڈپریشن میں، ہائے یہ کیا ہو گیا، آپ پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہے ہو، یار میں خودکشی کر رہا ہوں، گریبی ختم ہو گئی گریبی. وہ بولے گا بھائی اگر تم نے پیسے دیے تھے، میں پلیٹ ہی لا کے نہ دیتا تو سمجھ میں آتا ہے. گریبی کا تو مطلب ہی گریبی ہے، ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو 2 وقت کھانا پیٹ بھر کے مل گیا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، اور رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئی، تمیز سے سو سکے، وہاں پہ آنا، نیند والی جگہ ہو، گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہو، مچھر ہو تو ان سے بچنے کا انتظام ہو. نیند یعنی اصل میں ضرورت نیند ہے، اور 4 دیواری ہے جہاں آدمی عزت کے ساتھ سو سکے، رہ سکے. سفید پوش آدمی کو 4 دیواری، وہ سڑک پہ نہیں سو سکتا نا وہ. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل گئیں تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. اب اگر اس کو ٹینشن ہو رہی ہے نا، یہ اس کا فالٹ ہے، یہ اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ ہوس ہے. دیکھو ہیروئن آپ نے ہیروئنچی کو کیا کیا، آپ نے اس کو بھوک لگ رہی تھی، آپ نے اس کو کباب لا کے رکھ دیے، تکے لا کے رکھ دیے، ملائی بوٹی لا کے رکھ دی، کولڈ ڈرنک رکھ دی، آپ نے کہا کھاؤ. وہ تلاش کر رہا ہے سٹا ہے، سمجھیں بات کو، مثال کو خوب اچھی طرح سمجھیں. وہ تلاش کر رہا ہے کیا بھائی، سٹا. آپ کو اس پہ ترس آیا، آپ نے کہا کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور بدبو بھی آ رہی، آپ اپنے گھر کے واش روم میں لے گئے، آپ اس کو شیمپو سے تیزاب سے نہلا دیا آپ نے اس کو، کیونکہ وہ عام شیمپو سے نہیں، یہ چرسی ہیروئنچی جو ہے نا ان کی بدبو ختم نہیں ہوتی. آپ نے چلو تیزاب زیادہ ہو گیا، ڈیٹول سے نہلا دیا اس کو ٹھیک ہے نا.
ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, خوبصورت کپڑے پہنائے اس کو, کیا ان چیزوں سے ہیروئنچی کو خوشی ہوگی؟ وہ تلاش میں یار چھٹا. تو آپ نے اس پر احسان کیا, پھر اس کی جیب میں آپ نے کچھ پیسے بھی ڈال دیے کہ جا بھائی کہیں دوبارہ رات کو ڈنر کی ضرورت پڑے تو میری طرف سے وہ شنواری میں کھا لینا جا کے, یا سلاطین میں کھا لینا, یا یہ کھا لینا. اب پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے, تو آ کے کہہ رہا ہے سر پھر بھی ٹینشن ہے مجھے. تو آپ کہیں گے اب جو تجھے ٹینشن ہو رہی ہے یہ میرا فالٹ نہیں ہے, میں نے سخاوت کے دریا بہا دیے, اب یہ تیرا اپنا فالٹ ہے کہ تو نے ایسی چیز کی محبت دل میں پیدا کر لی جو چیز میں نے تیرے لیے پیدا نہیں کی ہے, وہ تیری ضرورت بنائی نہیں ہے, تو زیادہ مزے لینے کے چکر میں ہے. میں نے تو مزہ دودھ میں رکھا, شہد میں رکھا, روٹی میں رکھا, بریانی میں رکھا, اور تو نے یہ حلال مزوں سے ہٹ کے کہاں چلا گیا؟ حرام کی طرف. تو آ گیا شراب پر اور ہیروئن پہ آ گیا, یہ تیرا فالٹ ہے. اب اس ٹینشن کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں رزق کی فراوانی کر دوں, اس کا علاج یہ کہ اس فالٹ کا علاج کر تو, یہ محبت ختم کر. تو یاد رکھو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے بھوک کے وقت کھانا, یہ لذت بھی ہے اس میں. شدید بھوک لگ رہی ہو, دیکھو شدید بھوک لگ رہی ہو نا, کچھ بھی مل جائے مزہ آتا ہے کھانے میں, آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دال مل جائے ایسا مزہ آتا ہے. ہمیں تو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے نا, بھوک لگنے سے پہلے پھوڑ دیتے ہیں. تو وہ پھوڑنے کا لفظ میری زبان پہ بیان کر کر کے ایسا ہو گیا, وہ کہیں کسی بڑے ہوٹل میں جانا ہوا, بچے بھی ساتھ میں تھے, کوئی انوائٹڈ تھا, میں کہیں بیان تھا. تو جب میں وہاں گیا تو وہ بوفے سسٹم تھا نا, تو میں نے بچوں سے مذاق سے کہا, میں نے کہا بچوں پھوڑ دو, مذاق سے کہا نا ان کو, کیونکہ پیمنٹ بھی کی ہوئی تھی. تو وہ بچے کہتے ہیں ابو ایسے نہیں بولتے, لوگ مذاق اڑائیں گے. کوئی سن لے گا تو مذاق اڑائے گا. میں نے کہا اڑانے تو بیٹا, اڑانے تو. میں نے کہا پھوڑ دو. تو وہ اصل میں شرما رہے تھے نا بچے نکالتے ہوئے, تو میں ان کو حوصلہ کرنے کے لیے کہ کھاؤ بیٹا. تو بنیادی جو ہماری ضرورت ہے, تو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھوک کے وقت روٹی کھانا, اور خوراک میں جو بنیادی خوراک ہے نا, آلو, گندم اور چاول, یہ انسان کی بنیادی خوراک ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, جو نشاستہ ہوتا ہے, جو ہماری باڈی کو رن کرنے میں کام آتا ہے. یہ بنیادی بیسک ضرورت ہے. یہ نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں نا وہ دودھ پی رہے ہیں 1 کلو, وہ جب تک روٹی نہیں کھائے گا صحیح ہے نا, طاقت نہیں آتی جسم میں. تو یہ بھی مل رہی ہے الحمدللہ. یہ اللہ نے اتنا سستا کر دیا دنیا میں, روٹی نہ ملے چاول کھا لو, چاول نہ ملے آلو کھا لو. تو یہ اتنا سستا, یہ بیسک ضرورت ہے. اور دوسری ضرورت اللہ نے ہماری رکھ دی گھر, چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی ہو, رہنے کی 4 دیواری ہو, تیسری کے کوئی بیماری نہ ہو. تو یہ اگر مل گئی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, اللہ ایسا کھا رہا ہوں ماشاءاللہ, بھوک سے بھی پریشان نہیں ہوتا, اور سونے کی جگہ بھی تو نے مجھے دے دی, اور پہننے کے لیے لباس بھی مل گیا ہے, جو یہ بیسک ضرورتیں پوری ہو گئی, بس اب بھی خوش نہیں ہو رہا, تو اللہ کی قسم یہ اس کا اپنا فالٹ ہے. صحیح ہے نا, اس کا اپنا فالٹ ہے. یہ ہیروئنچی ہے. ہیروئنچی کو ہیروئن سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اس نے گاڑی بنگلے اور دنیا سے دل لگایا ہوا ہے. تو اس کا علاج کرو, جیسے ہیروئنچی کو سمجھایا جائے گا کہ علاج کرو. کہہ رہے کیسے بھائی؟ ڈاکٹری علاج بھی کرو اور نفسیاتی بھی. نفسیاتی یہ کہ بار بار سوچو کہ اس سے آہستہ آہستہ تمہارا سکون برباد ہو رہا ہے. یہ جو تمہیں سکون ملتا ہے نا سٹے لگا کے, یہ وقتی سکون ہے. نہیں یقین آتا تو جن لوگوں کو یہ سٹا نہیں ملتا, جو نہیں پیتے, ان کے چہروں پہ رونق دیکھو, تم سے کروڑا گنا زیادہ ہے. اگر اس میں سکون ہوتا تو جو نہیں پیتے وہ تو ٹینشن سے مر جاتے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو نہیں پیتے ان کے چہروں پہ بھی رونق ہے, وہ تم سے زیادہ خوش ہیں. تو یہ بار بار وہ سوچے گا تو چھوڑنے پر آمادہ ہوگا نا, پھر وہ علاج کی فکر کرے گا. بھائی بتاؤ, اگر وہ اس کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کہے سکون میں وہ ہے جو پیتا ہے, تو وہ تو پاگل ہے نا, اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں, اسی طرح جو بیسک بنیادی ضرورتیں جب آپ کی پوری ہو گئیں, اس کے بعد اگر آپ کو سکون نہیں ہے, تو سکون نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں, آپ غریبیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کی حاجات پوری کر دی جائیں, آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جائے. آپ کے پاس لوگ اپنے مسائل حل کروانے آتے ہیں. یہ کریں کہ ایک صاحب آئے, میں اتنی ٹینشن میں ہوں, میری بیگم بھاگ گئی ہے اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہے, اور 1 سال سے میں اس کو منا رہا ہوں, مان نہیں رہی. تو میں نے کہا بھائی آپ کے دل میں اس کی محبت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے آپ ٹینشن میں آ گئے. اگر وہ آ گئی تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ اس کو ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا,
کیونکہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ جتنی آپ کے دل میں اس کی محبت ہے بالکل اسی حساب سے اس کے دل میں آپ کی نفرت ہے. کیونکہ آپ اتنا پیچھے پڑ گئے پھر بھی نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب 1 سال کم تو نہیں ہوتا نا. میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جتنا اس سے چاہتے ہیں اتنا ہی وہ آپ سے باقاعدہ ماشاءاللہ نفرت کرتی ہے. تو جیسے آپ کی محبوب چیز ملنے سے آپ کو خوشی ہوگی, تو اس کی قابل نفرت چیز ملنے سے اس کو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی, بات صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ تو میں نے کہا آپ اس پہ خوش کہ وہ آپ کو مل جائے, وہ اس پہ خوش کہ آپ اس کو نہ ملے. تو اب میں نے کہا اس ٹینشن کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ آ جائے. وہ کیوں آئے گی بھائی؟ اللہ نے چاہتے پوری کرنے کی جگہ دنیا رکھی نہیں ہے. کسی کی آ جاتی ہے, اکثروں کی تو جو گئی تو پھر بات واپس نہیں آتی. رپورٹ یہی ہے, جو رپورٹیں ہیں نا ہماری اپنی بھی بہت ساری رپورٹیں ہوتی ہیں, لوگ بتاتے رہتے ہیں نا, تو ایک رپورٹ میں بھی مرتب کر سکتا ہوں. رپورٹ یہی ہے کہ اکثر نہیں آتی. تو اس کا حل یہ کہ دل وہاں سے ہٹاؤ, دل ہٹاؤ وہاں سے. کہہ رہے نہیں میرا دل نہیں ہٹتا. تو میں کہتا ہوں میں نے کہا پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے اپنے دل کا علاج کرنا ہے. پہلے مانو تو صحیح کہ میں غلطی پر ہوں. آپ تو مان نہیں رہے کہ میں غلطی پر ہوں. جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. جب ہیروئن کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیروئن چاہیے, مجھے ہیروئن چاہیے بس. اب کوئی ہیروئن میرے پاس آئے, کہہ رہا مجھ صاحب 1 ہفتے سے سٹا نہیں پیا میں بہت ڈپریشن میں ہوں, آپ اللہ سے دعا کرو مجھے ایک پڑیا مل جائے. خدا کی قسم آپ اس مثال کو مذاق سمجھیں گے, لیکن دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر مسلموں سے یہی سیکھا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں آپ کی جتنی خواہشات پوری ہوں گی آپ کی ٹینشنیں کم ہوگی. اگر میرے بھائی ایسا ہوتا تو اللہ نہ کرے معاذ اللہ سب سے زیادہ ٹینشن تو پھر نبی کو ہوتی. ان کی تو خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ان کا. یوسف علیہ السلام تو بےچارے ڈپریشن میں چلے جاتے, وہ تو آدھی زندگی تو ان کی جیل میں گزری ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ساری جوانی میرے بچے سے الگ گزر گئی, اب بڑھاپے میں بچہ مل کے کیا رہ گیا, 4 دن کی زندگی رہ گئی تھی. وہ تو یہ سوچتے نا. لیکن ہم دیکھتے پیغمبروں کی زندگیاں ٹینشنوں میں, مگر کوئی ڈپریشن کی گولی نہیں کھا رہے. بتاؤ یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے, پہلے کنویں میں ڈال دیا ان کو, پھر کنویں سے نکالا تو بازاروں میں بکے, جھوٹے الزام لگ کر جیل میں ڈال دیا گیا. تو کبھی کہیں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں کسی روحانی عامل سے رابطہ کیا کہ یار کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر, کوئی ٹینشن, یہ بڑا مسئلے کیا ہو گئے ہیں یار, مسلسل کام بگڑتے جا رہے ہیں. میں ابا کو سب سے زیادہ محبوب تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری جائیداد ابا میرے نام کر دیتے, لیکن ہوا کیا ہے, میں نے بھائیوں کا کبھی کچھ بگاڑا نہیں. یہ آواز میں ایکو کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے بھائیوں کا کبھی, باہر کا مائک مجھے لگ رہا ہے اسپیکر آن ہے, میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں, بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. پھر ابھی میں 7-8 سال کا بچہ تھا, کنویں سے نکال کے بازاروں میں مجھ جیسے شہزادے کو بیچا گیا. پھر بیچ کے چلو تھوڑے دن سکون کا سانس ملا تھا بادشاہ کے, چلو کسی اچھی جگہ چلا گیا بکے میں, تو سکون کا سانس ملا تھا. اور میں نے بادشاہ سے وفا کی, اس کی بیوی پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالی, اسی کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کے چلو محل میں آ کے کچھ سکون ملا تھا. وفا کی سزا یہ ملی کہ جیل میں چلے گئے. اور پھر جیل میں جب ہم گئے ہیں تو ایک آدمی کو میں نے خواب کی سچی تعبیر بتائی, اس کو میں نے کہا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے جیل سے نکالے, تو وہ کمبخت جا کے بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا, کسی نے کچھ کر دیا ہے بیٹا. یہ تو بندش کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو 100% بندش ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشنوں کے لیے, ہیں میں ہی ملا ہوں اللہ کو, ساری جوانی اسی میں گزر گئی, سب کچھ. ایک دن بھی ٹینشن والی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی. جب بات کر رہے ہیں ایسے پیارا کلام ان کی زبان سے نکل رہا ہے. جب اتنی ٹینشنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچے نا, اور وہ دروازے بند کر کے اس کی بیوی نے زنا کی دعوت دی. کوئی اور ہوتا کہتا بھائی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں تو کر لوں تو میرے لیے تو گنجائش ہے, مجھے تو یہاں نکاح کون کرے گا, اجنبی ہوں, ہے نا. لیکن کہہ رہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے بادشاہ کے محل میں مجھے پہنچا کے ٹھکانہ دے دیا. میں تو کنویں میں گر گیا تھا, میں تو بازاروں میں بکتا تھا, تو اللہ نے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا, میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کھانے کو روٹی بھی کا انتظام ہو گیا اور سر چھپانے کی اتنی خوبصورت جگہ مل گئی, تو بنیادی ضرورت تو پوری کر دی نا. تو اب اس کا شکر کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ میں برائی کی طرف جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب الزام لگ کے جیل میں گئے ہیں, جیل میں جانے کے بعد
جو دو شخص آئے نا تعبیر پوچھنے کے لیے, تو ان کو پہلے دین کی دعوت دے رہے ہیں, ان کو خواب کی تعبیر کے بتا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذالک من فضل اللہ علینا, میں نے سچی تعبیر جو تمہیں بتائی ہے نا, یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ کا فضل کہاں سے بھائی, دیکھو جیل میں پڑے ہیں یار بغیر کسی جرم کے بھائی. لیکن خواب کی تعبیر سچی بتا دینا اللہ کی ایک نعمت ہے نا, یہاں نعمت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میری بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاؤں, لیکن اللہ نے میرے اوپر ایک الگ سے احسان کیا جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتا. وہ احسان یہ کہ میں تعبیر بتاتا ہوں سچ نکلتی ہے بالکل. پھر آگے بتا رہے ہیں دیکھو یہ جو اللہ نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے, اتنی عزت دی, اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا, توحید پر ہوں, میں تبلیغ بھی کر دی ان کو. کتنے زیادہ, یعنی پھر جب جیل سے چھوٹے ہیں, جیل سے چھوٹ کے پھر ابا کو بلایا, ابا آئے اور سارے بیٹے آ گئے, تو پھر ابا سے بغلگیر ہوئے مصر میں نا, تو پھر ابا کو جو کہانی سنا رہے ہیں ماضی کی, اس میں ٹینشن والے سارے واقعات کو اسکپ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کر ہی رہے, کنویں سے نکلنے کا کر رہے ہیں. جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں کر رہے, جیل سے نکلنے. اذ اخرجنی من السجن, میرے رب نے اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا ہے بھائی, کیونکہ بہت سے جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا. میرے رب نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. اب چونکہ بھائیوں کو معاف بھی کر چکے تھے تو اب ان کو بھی آر نہیں دلا رہے کہ تم کمبختوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا تو میرے رب نے احسان کر کے مجھے کنویں سے نکال لیا. جب معاف کر دیا تو اب کیا تذکرہ, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دی تھی, نفرت ڈال دی تھی. سارا جو برائی شیطان پہ ڈال دی ٹھیک ہے نا, بلی کس پہ ڈال دی, شیطان پہ. کیسا ظرف ہے بھائی, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی گناہ نہیں ہے, معاف کیا جاؤ یار, بس مقدر تھا, اللہ نے ایسے ہی مصر کا بادشاہ بنانا تھا, نوازنا تھا, ہو گیا. اور اذ وجاء بکم من البدوی, اے میرے ابا اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں سے نکال کے آپ کو شہر لے آیا, ساری نعمتیں بیان کریں. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ابا وہ سفلی ہو گیا تھا, وہ فلانا جو ہے نا بنگالی بابا, وہ بنگال کا جادو جو لکھے ہوتے ہیں نا, وہ میں اس کے پاس گیا تھا تو یہ ہوا ہے. وہ جو بابا بیٹھا ہوتا ہے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا, اللہ اپنے والد سے کہا جا بکم من البدوی, اللہ آپ کو گاؤں سے لے کر آیا, دیہات سے لے کر آیا. کیسا صبر, کتنے آرام سے اس غموں کو, اس لیے کہ بھائی یہ تو دنیا میں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ تو بہرحال مل رہی تھی. خواہشات پوری کرنے سے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. خواہشات پوری ضرور کریں, ہوس نہ کریں, پوری ہو گئی اچھی بات ہے, گریوی مل جاتی ہے خوش ہوتا ہے آدمی, چلو یار روٹی بیوہ ہو گئی تھی, روٹی بیوہ ہو جاتی ہے نا وہ, تو اب چلو یہ دبو کے کھا لیں گے روٹی بھی. گریوی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ روٹی بچ جائے, ضائع نہ ہو جائے نا, اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کھا تو لیا نا ہم نے, تو بنیادی ضرورت تو پوری ہو گئی. اب ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, فلاں کے پاس ایسا, فلاں کے پاس ایسا, تو بھائی فلاں بھی مر کے ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے آئے مر کے چلے گئے, قبر میں آپ کی اس سے ملاقات ہوگی, ایک ہی کنڈیشن میں ہوں گے دونوں. جس نے بنگلہ بنا لیا, جو کرائے پہ رہ رہا ہے, مرنے کے بعد قبر میں الیک سلیک ہوگی برزخ میں, ہاں بھائی اب کیا کہے گا, بھائی میری بھی جیب خالی, تمہاری بھی جیب خالی. تو فیوچر دونوں کا ایک جیسا. آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے فیوچر میرا ایسا ہے کہ بحریہ ٹاؤن پہ 6 بنگلے مل جائیں گے مجھے, خوش ہو گے نا آپ. اور ایک اپنے گھر میں رہ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ فیوچر ایسا ہے کہ میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا, تو خوش کون ہوگا, فیوچر کو دیکھ کے. تو فیوچر ہم سب کا ایک جیسا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی کی ترقی سے نہ تو جلنے کی ضرورت, نہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت. ترقی ہے یہ ترقی کے بعد پھر تنزل ہے, مرنے کے بعد بالکل ایک جیسے.